السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللہم صلی علی محمد وعلی محمد. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. آمین. خواتین و حضرات، آپ دیکھ رہے ہیں کتب آن لائن اور میں ہوں بلال کتب، اور آج کے دن وہ روحانی گفتگو جس کا کہ نہ سرا پکڑا جاتا ہے میرے سے، نہ اس کا مجھ سے پیندا پتہ سمجھ آتی میرے، لیکن بہرحال یہ ساری گفتگو جو ہے یہ اس لیے ہوتی ہے کیونکہ وہ جو معاملات ہیں دین کے، ان کے اندر مابعد الطبیعات اور ان کے اندر فلسفہ جو ہے، یہ اسلام کی ایک بہت بڑی قدر ہے کہ ان چیزوں کے اوپر ہم بحث کرتے ہیں. اگر ہم نہ کر سکنے والوں میں سے ہوتے تو ہم شاید نہ کرتے. ہم کرنے والوں میں سے ہیں، اور ہمارے پاس بہت سے ایسے ڈومینز ہیں جن پہ چیدہ لوگ جو ہیں وہ گفتگو کرتے ہیں یا وہ کام کرتے ہیں. باقی لوگ مجموعی طور پہ اگر اس میں قابلیت نہیں حاصل کر پاتے تو ان کا ایک ہی کام ہوتا ہے، میری طرح کے جو کم پڑھے لکھے جاہل لوگ ہوتے ہیں، وہ کہتے ہیں اے ساچینی کا، میں ہر سچ اور جھوٹ کا فیصلہ اپنے علم کے جب مطابق کروں گا تو ظاہر ہے میں بہت بڑا فتویٰ دینے والا بن جاؤں گا. آج ایک موضوع پہ بات کرنا چاہتے ہیں جو بڑا نیا ہے. جب کوئی جادو کر رہا ہوتا ہے تو وہ ایک الگ شخص ہے. جو توڑنے والا ہوتا ہے، وہ جب جادو کو توڑتا ہے یا اس کا کوئی حل نکالتا ہے تو کیا اس کے کوئی اپنے مسائل پیدا ہوتے ہیں؟ کیا اس کو کسی مصیبت سے، مشقت سے گزرنا پڑتا ہے؟ کیا اس کے اوپر وہ منفی اثرات جو کہ پیشنٹ کے ہوتے ہیں وہ آتے ہیں یا نہیں؟ گفتگو کریں گے. آج ہمارے ساتھ آصفہ جبرائیل. السلام علیکم، خیریت سے ہیں آپ؟ الحمدللہ. ہمارے ساتھ جناب مصدق شاہ صاحب ہیں. شاہ صاحب السلام علیکم. جی شاہ صاحب، آج آپ کا موضوع ہے، یہ موضوع آپ کا ہے. ہمارے ساتھ جناب محمود احمد چشتی صاحب. چشتی صاحب السلام علیکم. وعلیکم السلام. خیریت سے ہیں آپ؟ الحمدللہ. چشتی صاحب، آپ کی بہت سی گفتگو سے آپ کی جو محبت اور آپ کی جو مقام ہے وہ ہماری نظروں میں بہت بڑھ گیا. آپ ان دوستوں میں سے ہیں، ان لوگوں میں سے ہیں جن کو نہیں پتا ہوتا تو وہ کہہ دیتے ہیں کہ مجھے نہیں پتا. یہ ظرف اللہ نے بڑے چیدہ لوگوں کو دیا ہے. میں پیچھے دیکھوں تو یہ ضیافت جو ہے یہ امام مالک کے پاس تھی. اللہ تعالیٰ آپ کو خوش رکھے اور ہمیشہ ایسا ہی رکھے. ابو عبداللہ اجاز بابا ہوں گے ہمارے ساتھ، اور ہمارے ساتھ ڈاکٹر رانا ثناء اللہ صاحب ہوں گے انشاءاللہ. سب سے پہلے ڈاکٹر صاحب آپ سے، شاہ صاحب، بات شروع کرتا ہوں. جب آپ کسی کا علاج کرتے ہیں کہ یہ پیشنٹ آیا، وہ کہتا ہے میرے پہ جنات ہیں، جنات پہ ہی رہتے ہیں، جنات ہیں میرے پہ، اور پتہ چل جاتا ہے آپ کو کہ یہ جنات ہیں یا جن اس میں سے حاضری بھی دیتا ہے، آپ اس کا جب علاج کرتے ہیں تو علاج ایک ہی دفعہ میں ہو جاتا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. بلال بھائی، ایک ہی دفعہ میں علاج تو ہو جاتا ہے، ہاں. لیکن اس کے اثرات آہستہ 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 کم ہونے شروع ہو جاتے ہیں. جن چلا جاتا ہے دن چلا جاتا ہے. جی ایک ہی دفعہ میں. ہاں. یعنی کہ ہر جن، کوئی نرم، کوئی سخت، کوئی ڈھیٹ، کوئی غیر ڈھیٹ نہیں ہوتا، سب چلے جاتے ہیں. چلے جاتے ہیں جی. دیر بھی ہو وہ بھی چلا جاتا ہے. وہ بھی چلا جاتا ہاں ہے. جی. تو اثرات کیا ہوتے ہیں پھر اس کے جاتے اس کے اثرات یہ ہوتے ہیں کہ اس کے اندر کوئی بیماری بنائی ہوتی ہے، کوئی چیز بنائی، ایسی بنائی ڈاکٹر کو سمجھ نہیں آ رہی. ٹھیک. وہ ڈاکٹر کے پاس جا رہا ہے، وہ ڈاکٹر اس کا میڈیکل کر رہا ہے، وہ کہہ رہا ہے یہ بالکل ٹھیک ہے، میڈیکل درست ہے اس کا، ٹھیک، لیکن اسے وہ تکلیف ہے. ٹھیک. پھر وہ اچھا، ان چیزوں کے جانے سے، ان چیزوں کا آپ کوئی عمل کرتے ہوں گے نا؟ جی عمل کرتے ہیں. عمل کرتے ہیں. آپ اس کو کیا کہتے ہیں؟ چلہ کہیں گے، عمل کریں گے، کیا کہیں گے؟ نہیں، چیلا تو ہم نے کیا ہوا نا جی. چلہ کیا ہوا ہے. چیلا ہم نے کیا ہوا ہے. ٹھیک ہے. اب آگے ہم نے اس پہ کیا استعمال کرنا ہے، یہ وقت کی ضرورت ہے. اسے دیکھنا پڑے گا یہ کس کماش کا بندہ ہے، یہ 2 کھانے والا ہے یا یہ 4 کھانے والا ہے. ٹھیک. تو اس حساب سے اس کا آپ عمل کریں گے. عمل کریں گے. یہ نہیں میں پوچھ رہا کہ عمل کیا کریں گے، یہ بعد میں پوچھوں گا. جی جی. کیا ان عمل کرنے کی وجہ سے آپ پہ کوئی اثر ہوتا ہے یا آپ کو کوئی تکلیف یا راحت ملتی ہے؟ جی تکلیفیں آتی ہیں جی، عمل پہ تکلیفیں آتی ہیں، لیکن بہت کم میں نے دیکھی ہے تکلیفیں آتی ہوئی. بات یہ ہے کہ میں ایک بات کروں گا بلال بھائی یہاں پہ، اگر تو آپ کا وضو ہے، وضو سے مراد یہ ہاتھ دھونا نہیں ہے، منہ دھونا نہیں ہے، آپ کے دل کا وضو ہے، دماغ کا وضو ہے، آنکھ کا وضو ہے، آپ کی روح کا، نفس کا وضو ہے، تو آپ پر کوئی چیز نہیں آئے گی. تو مطلب اس کا مطلب یہ ہوا کہ سب پہ ہی آئے گی، کیونکہ اتنے وضو تو کوئی بھی نہیں کر سکتا. میری بات نہیں، جو علاج کر رہے ہیں میں ان کی بات کر رہا ہوں. جیسے میں ہوں، اگر میرا وضو نہیں ہے، میں بدنیتا آدمی ہوں، جن تو مجھے مار دے گا. یہ میرے جیسا ہی ہے. یعنی کہ اس کا مطلب یہ ہوا کہ عامل کی نیت کا بڑا دار و مدار ہے. بہت زیادہ دار و مدار ہے جی نیت پہ،
بہت زیادہ دارومدار ہے. تو اس کا مطلب شاہ صاحب کیا یہ ہوا، آصفہ آپ کی طرف آ رہا ہوں، کیا اس کا مطلب یہ ہوا، پہلے تو یہ فرما دیجئے کہ اگر نیتوں کے اوپر سارا دارومدار کرنا ہے تو پھر تو یہ کبھی سکھایا ہی نہیں جا سکتا، وہ ٹوٹکا ہو ہی نہیں سکتا، اصول بن ہی نہیں سکتا، کیونکہ نیتوں کا حال تو صرف خدا تعالیٰ جانتا ہے. کیا اثر اتارتے ہوئے عاملین کسی تکلیف میں سے گزرتے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت شکریہ اس سلگتے ہوئے موضوع پر قلم اٹھانے کا موقع دیا بلال بھائی آپ نے. سب سے پہلے تو واقعی عاملین بہت تکلیف میں سے گزرتے ہیں، بالکل، لیکن اس سے پہلے اگر کوئی اتنا کامل ہو، جیسا کہ ہمارے دین اسلام ہم جہتی خوبیوں کے ساتھ ساتھ ایسی صفات موجود ہیں. ایک نمایاں صفات یہ بھی ہے کہ کسی زندگی کے میدان میں الحمدللہ ہمارے دین اور اسلام نے ہمیں کبھی تنہا نہیں چھوڑا. استعاذہ جیسا کہ تکلیف میں سے گزرنے کا موضوع ہے کہ عمل گزرتا ہے، تو اس کا ایک طریقہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو تعلیم فرمایا ہے وہ طریقہ یہ ہے استعاذہ، جسے ہم کہتے ہیں کہ پناہ طلب کرنا. جو استعاذہ آؤز سے نکلا ہے. ٹھیک. جیسا کہ سب سے پہلے تو جو عامل ہوتا ہے اس کے پاس کوئی کیس آتا ہے یا پھر اسیب زدہ کوئی اس کے پاس لے کے جاتے ہیں اسیب زدہ کو، تو عامل کو چاہیے جس طرح کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رات کو سوتے وقت ایک اپنے گرد حصار بنا لیتے تھے، جو کہ آؤز سے یعنی کہ پناہ طلب کرنا. جو آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا ہے آؤز 4 چیزوں کا، جیسے کہ یہ کلمات ہیں کہ اعوذ باللہ بکلمات التامہ من شر ما خلق، ایک ہو گیا. قل اعوذ برب الناس دوسرا ہو گیا. قل اعوذ برب الفلق تیسرا ہو گیا. اور اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. یہ عامل حصار. جی، تو عامل بھی اس سے اپنا حصار کر لیتا ہے. پہلے عامل کے متعلق ہی یہ میں حصار بتا رہی ہوں، تو کہ اسیب نکالنے سے پہلے عامل کو چاہیے، اگر کوئی عامل ہوگا تو وہ اپنا حصار پہلے بنا لے گا، یعنی کہ اپنی ایک شیلڈ بنائے گا انویزیبل، تاکہ اس کے اوپر اثر نہ آئے. جی بالکل. اگر وہ نہ بنائے فرض کیجئے تو اس پہ وہ اثر آ جاتا ہے. اگر وہ نہ بنائے، میرے نہیں خیال میں اگر جس کو اتنا ہی دروازہ کھولنے کا ہی نہیں پتا، وہ گھر میں داخل کیسے ہو سکتا ہے؟ ٹھیک ہے. تو رہی بات یہ کہ انما الاعمال بالنیات، اب یہ وہ بات جو شاہ صاحب نے بڑی پیاری کی کہ اس میں نیت کا بڑا عمل دخل ہوتا ہے، کہ جن ہو یا نماز ہو، سنت ہو، نوافل ہو، قضاء حاجت ہو یا واجبات ہو، نماز فرض نماز سے زیادہ اہمیت تو نہیں رکھتی نا. اگر ہمیں فرض نماز ادا کرنے کے لیے باوضو ہونا ضروری ہے اور نیت کرنا ضروری ہے، تو ہمیں کوئی بھی کام کرنے کے لیے نیت بہت بڑا عمل دخل. بہت اچھی بات. ڈاکٹر صاحب آپ میرے ساتھ ہیں. رانا ثنا صاحب یہ فرمائیے کہ جب آپ کسی کے اوپر بلیسنگز کر رہے ہیں، آپ کی زبان میں اگر میں استعمال کروں یا عامل کی زبان میں استعمال کروں، کہ وہ اس کا توڑ نکال رہا ہے کسی پیشنٹ کا جو کہ کلیم کر رہا ہے کہ میرے اندر جن ہے، یا اس میں سے آوازیں بھی جیسے کہنا چاہیے عام زبان میں حاضری ہو رہی ہے، تو اس عمل میں سے جو کرنے والا ہے، جو ڈاکٹر ہے، عامل ہے، اس کے اوپر اس کے تاثرات کیا آتے ہیں، یا وہ کیا وکٹم بن سکتا ہے ان نیگیٹو ساری فورسز کا؟ اس میں بھی بہت اچھا آپ نے سوال کیا. دیکھیں بات یہ ہے کہ ہر بندے کی کیفیاتی ایک حساب ہوتا ہے. جی جی. اس کی پاور جو ہے کتنی ہے، اس نے کتنی بلیسنگ حاصل کی ہے، آیا اس کی فیلنگ پوری ہے، اس کے اوپر وار آ سکتا ہے نہیں آ سکتا. اس میں 2 چیزیں بڑی اہمیت کی حامل ہے. جی جی. ایک تو اس کا حصار تو ایک عارضی ٹیمپریری چیز ہوتی ہے کہ آپ حصار لگا کے رات کو سو گئے، جس طرح کی محترمہ نے فرمائی یا علیہ السلام کا ارشاد گرامی کہ اپنے گرد یہ 4 آخری 3 صورتیں پڑھ کے موضوعتین وہ دم کر لیں اور پورے بدن پہ جہاں تک کھاد پہنچے. اچھا یہ عارضی ہے، یہ پرماننٹ نہیں ہے حصار. ہاں یہ رات کو سونے کا ہو گیا. ٹھیک. مختلف ٹائم میں بھی کر سکتے ہیں، لیکن جب جو بندہ عمل میں چل رہا ہوتا ہے، جب اس کے اندر فولادی قوت کی طرح روحانیت نہیں سماتی، اس کے اوپر سائیڈ افیکٹ ہی آنے ہیں، تو اسے کیا ضرورت ہے اس پنگے میں پڑنے کی؟ صحیح بات. جب ایک روحانیت میں بڑے بڑے صحابہ کرام نے، جلیل القدر نے دم فرمایا، ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دم فرمایا، تو کوئی سائیڈ افیکٹ نہیں آیا.
बड़े बड़े सहाबी सहाबियात ने दम फरमाया, कोई साइड वो दम करना है डॉक्टर साहब एक और चीज है, मैं तो अमलियात की बात कर रहा हूँ, जिन तोड़ने की। दम वही चीज है ना, अमलियात में दम ही चलता है। किसी को जब देखते हैं तो उसका तोड़ हल जब निकालते हैं, यानी कि ये जो जिन्नात हाजिरी देते हैं तो इसको निकालने का तरीका भी दम ही होता है। हाँ, उसको देखो जहाँ बैठे आप लाइव कॉल के जरिए, इधर मैं हाजिर कर देता हूँ, कोई भी कॉल है यूट्यूब चैनल पे मैं देखता हूँ, यहाँ भी अगर कोई केस ऐसा हो तो लाइव हाजिर हो जाएगी जी। ये रिकॉर्डेड कॉल पे भी हाजिर हो जाता है कि लाइव कॉल होना ही जरूरी है। लाइव कॉल हो या टेलीफोन पे वैसे आ जाए, या किसी के अंदर कोई चीज हो जिसके अंदर कोई चीज है, कुव्वत है, जिन है, बला है, चुड़ैल है, कुछ भी चीज है, अच्छा देखें उसके अंदर नेगेटिविटी है, कोई इफेक्ट है, कोई डायबोलिक इफेक्ट है, इवल फोर्सेस ने उसने पकड़ा हुआ है, जिन्नात हैं, कैफियात हैं, वो अल्लाह के करम से दूर बैठे भी उसे फायदा हो सकता है, उसका साइड इफेक्ट नहीं आएगा अगर आपके अंदर ताकत सही है। ठीक होगी आपकी बात आ गई। अबू अब्दुल्ला बाबा, इजाज बाबा, आप मेरे साथ हैं, ये फरमाइए कि इस पे तो एक राय दे दीजिए कि क्या आपके अमल के ऊपर जब आप कर रहे हैं किसी का तोड़ हाजिरी के जरिए या किसी भी तरीके से, तो आपको उसका कितना नफा या नुकसान होता है? और दूसरा ये फरमा दीजिए कि इनमें से कौन सी चीज आसान या मुश्किल होती है जब कोई पेशेंट आता है? क्या करना आसान या क्या करना ज्यादा मुश्किल होता है उसके लिए? देखिए, जब भी किसी भी मरीज के ऊपर जादू या जिन्नात का असरात होते हैं तो 100% उसका रिटर्न आता है। जैसे हम नंगे पांव बिजली के तार को पकड़ते हैं तो हमें करंट लगता है, लेकिन जब हम एहतियाती तदाबीर कर लेते हैं, जूते पहन लें रबड़ के, तो उसके बाद हम बिजली के तार को पकड़ लेंगे तो हमें करंट नहीं लगेगा। या बिजली आ ही ना रही हो तो बिल्कुल ही हिफाजत है। बिल्कुल। तो अगर हम एहतियात के साथ फिर इनके ऊपर दम करेंगे और जिन्नातों को हम बुलाएंगे तो फिर वो असरात हम पे नहीं आते। तो लेकिन अगर ये आपने ना पहने हो ग्लव और रबड़ के जूते, तो बाबा वो क्या होता क्या है? फिर आपके ऊपर वो जिन्न आ जाता है? देखिए, जब तक एहतियाती तदाबीर नहीं करेंगे तो असरात तो 100% आते हैं। वो असरात कैसे होते हैं? वो तमाम असरात, यानी वो तमाम मुश्किलात, वो जो जिन के पास होती, यानी उसके पास जो कुव्वतें हैं, जो अमल उसके पास है, वो हम पे करेगा। वो अपनी भी पढ़ाई करेगा। जब हम उसको पकड़ने की कोशिश करते हैं या हाजिर करते हैं तो वो अपनी हिफाजत तो करेगा ना। तो आपको कभी कोई ऐसा जिन मिला जिसने अपने किसी आमिल को, अमल करने वाले को, उसके ऊपर हावी हो के उसको मार दिया हो? देखिए जी, जितने मारने का तो ताल्लुक बड़ा मुश्किल होता है, क्योंकि मौत तो अल्लाह देता है, लेकिन मुश्किलात जरूर डाल देता है वो। अगर एहतियात ना की जाए, अपनी बंदिश ना की जाए, अपने गिर्द इसार ना किया जाए, वो बंदिशें जो मेरे उस्ताद ने मुझे बताई और जो मेरी बंदिशें मेरे उस्ताद ने मेरे गिर्द डाली, दायरे डाले हिफाजत के, वो अगर मैं पढ़ के अपने ऊपर दम नहीं करूंगा और उसके बाद जाके फिर मैं ये अमल करूंगा तो मुझ पे उसका असर नहीं होगा। मैं वापस आता हूँ चिश्ती भाई, इस पे जरा थोड़ी सी तवज्जो फरमाइएगा। आलिमाना भी और आमिलाना भी। हम एक तरफ कहते हैं कि जिंदगी मौत तो अल्लाह के हाथ में, मौत नहीं कोई दे सकता, लेकिन दूसरी तरफ रिस्क भी तो अल्लाह के हाथ में है ना। तो जब रिस्क के ऊपर बंदिशें जादू से लग सकती हैं तो जिंदगी मौत पे क्यों नहीं लग सकती? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वकानल इंसान शयइन उजूला। अल्लाह ने इरशाद फरमाया इंसान बड़ा जल्दबाज है, और इसी वजह से ये फैसले भी बड़ी जल्दी जल्दी अपनी राय भी कायम कर लेता है कि जी मुझ पे जादू हो गया, मुझ पे जिन्नात हो गया। अब रहा सवाल कि ये बहुत बड़ा सवाल है कि जी क्या जादू से कोई बंदा मर सकता है या नहीं मर सकता? पहली बात ये कि मौत का एक वक्त मुअय्यन है। जब कोई शख्स किसी शख्स को गोली मारता है उससे बंदा मर जाता है। भाई वो कैसे मर जाता है? वो ऐसे मर जाता है कि अल्लाह ने उसकी मौत का जो वक्त मुअय्यन किया हुआ है वो वैसे ही है, लेकिन उसकी मौत की वजह से जो जुल्म और कलंक उसके माथे पे लिखा हुआ है वो उसके जो है वो लेकिन दूसरी तरफ अगर देखिए आप तो जो नजर है वो मुकद्दर पे मुकद्दम है। यही बात है ना। अब जब ट्रिगर दबाता है तो वो तकदीर जो है वो अपना काम करना शुरू कर देती है। ऐसे ही अल्लाह ने कुछ लोगों के माथे पे कलंक लगाने के लिए किसी के अमल में वो तासीर डाली होती है कि ये अमल करेगा और वो मर जाएगा, ये अमल करेगा और वो बीमार हो जाएगा। अब वो बीमार हो गया, 6 माह तक बिस्तर पे पड़ा रहा, जब उसका वक्त
آخر آئے گا تب ہی وہ اس دنیا سے رخصت ہوگا, اس سے پہلے نہیں اس سے ہوگا. پہلے نہیں ہو میں وقفہ لیتا ہوں, واپس آتا ہوں, یہ پوچھنے کی کوشش کروں گا, سمجھنے کی کوشش کروں گا, پوچھنے کی کیا کہ جب چیزیں کرنے والا یہ کلیم کرے کہ میں یہ کر سکتا ہوں, پھر اگلا سٹیپ یہ ہو کہ اللہ نے سب کو یہ توفیق نہیں دی, کچھ کو دی ہے, یعنی کہ سلیکٹڈ لوگوں کو, تو یہ ادارہ تو ایک بہت بڑا خطرہ بن جائے گا معاشرے کے لیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. آصفہ یہ بتائیے کہ یہ کیسے جج کیا جاتا ہے کہ اللہ نے کچھ لوگوں کو توفیق دی ہے کہ وہ علاج روحانی کر سکتے ہیں, نظر کا, جن کا, اور کچھ نہیں کر سکتے؟ کوئی ایسا SOP نہیں بنا ہوا کہ اگر کوئی بھی کرے گا تو اس سے وہ علاج ہو جائے گا؟ بلال بھائی, سب سے پہلے تو دیکھیں یہ جو معاملات ہے یہ ہر ایک کے بس کی بات بھی نہیں ہوتی. سمجھنا یا کرنا؟ سمجھنا بھی اور کرنا بھی, دونوں باتیں ہر ایک کے بس کی بات نہیں ہوتی. اب اگر ہر ایک کے پاس اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر ایک کو ایک مینٹلی لیول, انٹلیکچولی لیول ایک طرح کا دیا ہوتا ہے, تو ہر انسان کی ہی خواہش ہوتی ہے کہ میں ڈاکٹر بن جاؤں, اور ہر انسان نہیں بن سکتا. اس کے لیے بہت ساری ریاضت اور محنت کرنی پڑتی ہے اس کے پیچھے, اور بہت سارے ایسے افعال ہوتے ہیں. اور سب سے جو میجر چیز اس میں دیکھی جاتی ہے کہ جو انسان اس فیلڈ میں قدم رکھتا ہے اس کے فعل اور قول میں تضاد نہ ہو اور فصاحت و بلاغت کا عادی نہ ہو. تو یہ تو ایک مفتی ہوگا نا, عالم ہوگا, یہ عامل کیسے ہوگا؟ یہ عامل بالکل ہوگا بلال بھائی. میں آپ کو ایسے کئی کیس دکھا سکتی ہوں کہ قول اور فعل میں فرق نہ ہو, علم اس کا اعلیٰ ترین ہو, تو وہ تو ممبر پہ بیٹھا ہوگا نا, وہ گھر میں بیٹھا جن تھوڑی نکالے گا. پھر دیکھیے اس اگر آقا الصلوۃ والسلام کے دور میں بھی ہم چلے جائیں تو جن وہی لوگ نکالتے تھے. اس وقت بھی جھوٹ تھا, اس وقت بھی ہر عیب موجود تھا, اس وقت بھی عیب چینی تھی, اس وقت بھی لوگ چغلی کرتے تھے. لیکن یہ صرف اور صرف یہ جو ہے اسٹیج ان لوگوں کو دی گئی تھی جو جھوٹ نہیں بولتے تھے, صاحب عالم تھے اور صاحب نصاب تھے, اور قول و فعل میں فرق نہیں تھا. آج بھی لوگ ایسے موجود ہیں جہاں پر اچھا معاشرہ ہے وہیں پر برا بھی معاشرہ موجود ہے. بڑی اچھی بات آپ نے کر دی. شاہ صاحب آپ کے پاس آؤں گا میں چشتی صاحب سے بات کرنے کے بعد. آپ نے چشتی صاحب کا جواب سننا ہے, وہاں سے آپ پہ سوال آنا ہے. چشتی صاحب مجھے یہ فرمائیے کہ اگر یہ دو میں کنڈیشنز رکھ لوں, جس طرح کہ آصفہ نے کہا کہ وہ قول اور فعل کا اس کے اندر فرق نہ ہو اور وہ اچھا عالم ہو, تو اور وہ جھوٹ نام مثال کے طور پہ بولتا, کردار کا پختہ ہونا چاہیے, نیت کا صحیح ہونا چاہیے, پھر ہی عمل چلے گا. اس کا مطلب وہ یہوداں جس نے میرے نبی پہ جادو چلایا وہ تو... دیکھیں یہ بڑی خوبصورت بات کی. میرا اس معاملے میں آصف صاحب سے اختلاف ہے. بات یہ ہے کہ لبید بن عاصم یہودی, اس کی بیٹیاں, دیکھیں جادو ایک الگ علم ہے. جادو کے لیے حافظ, عالم, قاری, مفتی ہونا ضروری نہیں ہے. کیا ہونا ضروری ہے؟ ٹھیک ہے, اس کے لیے جادوگر ہونا ضروری ہے. اچھا. اس کے لیے جو ہے وہ شیاطین کا جو ہے وہ دوست ہونا ضروری ہے. جیسا کہ اللہ قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے کہ شیاطین جو ہیں اپنے دوستوں پہ وہی نازل کرتے ہیں. تو جو جادو ہوتا ہے نا, شیاطین اپنے دوستوں پر ولیوں پر وہی نازل کرتے ہیں. اچھا. اور وہ انہیں خبریں دیتے ہیں. بعض اوقات ایک عامل کوشش, جو نیک عامل ہے, بہت کوششیں کرتا ہے, وہ کچھ بھی نہیں ہوتا. اور ایک شیطان صفت بندہ اٹھتا ہے, وہ قبر کی مٹی سے, ڈھیری سے مٹی اٹھاتا ہے, اٹھا کے کچھ پڑھ کے کسی کے دروازے کے سامنے گزرتا ہوا پھینک کے چلا جاتا ہے, تباہی آ جاتی ہے. تو عملیات جو ہے نا اس کے اندر ہمارے پاس وہ بڑی خوبصورت آپ بات کرتے ہیں, اسٹیٹسٹکس نہیں ہیں, تجربات. جس نے جو کر لیا اس نے اس کا اشتہار لگا دیا. میں نے کر لیا, میں نے کورونا کا دم کیا, بندہ ٹھیک ہو گیا, میں ٹیلی ویژن پہ کہتا پھر رہا ہوں, میں فون پہ کرتا ہوں. ٹھیک ہے, میرے دوست ہیں ایک اور, وہ کہتے ہیں جی ہم UK سے بیٹھ کے پاکستان میں ٹھیک کرتے ہیں. یہ ہے ہمارے ذاتی مشاہدات. ٹھیک. لیکن اس کی جو ہے ہم نے نمبرنگ, کاؤنٹنگ نہیں کی کہ کتنے لوگوں کو یہ کیا, اس میں سے کیا رزلٹ نکلا, اس کا نتیجہ کیا ہے. اب یہ جادو جو ہے نا اس کا ایمانیات سے کوئی تعلق نہیں. اور کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ مومن بندہ بھی جادو کر لے تو کام ہو جاتا ہے. جادو کی وہ مثالیں پڑھ لے. ٹھیک ہے, مومن جادو نہیں کر سکتا. وہ شرک ہو جاتا ہے نا, شرک ہو جاتا ہے. مومن سواری پیدا ہوتا, جب وہ نہیں کرے گا تو وہ مومن نہیں رہے گا, نہیں رہے گا, مشرک ہو جائے گا, اس کا کچھ بھی نہیں رہے گا. ٹھیک ہے. لیکن اگر مسلمان کرنا چاہے تو وہ کر بھی لیتے ہیں. ہمارے یہاں کتنے مسلمان ہیں, ٹونے بھی کرتے ہیں, جادو بھی کرتے ہیں, ٹوٹکے بھی کرتے ہیں, کام بھی ہوتے ہیں.
ٹھیک ہے رانا صاحب آپ ساتھ ہیں. یہ فرمائیے کہ باہر کے ملکوں کے اندر بھی لوگ اس طرح کے مسائل لے کر آتے ہیں کہ جادو ہو گیا, نظر لگ گئی, یہ ہو گیا, یہ مسائل آپ کو وہاں درپیش آتے ہیں باہر؟ جی مجھ سے سوال کیا. جی ڈاکٹر صاحب. ہر جگہ پہ یہ کیفیات ہوتی ہیں. اچھا. جس طرح کے وہ فرما رہے تھے کہ جادو سے ہی جادو کی کاٹ ہوتی ہے, توڑ ہوتا ہے, یہ بات ایسی نہیں ہے. اچھا. قرآن کریم کی بلیسنگ سے کائنات میں کوئی بڑی طاقت نہیں. ٹھیک. جو جادو کی کاٹ کرنے کا علم ہے اور جادو کو ختم کرنے کا علم ہے, لیکن آپ کے اندر آپ کی فیلنگ اگر پوری نہیں نا, پھر آپ کو سائیڈ افیکٹ آئے گا. جتنے بھی عاملین ہوتے ہیں نا, جی اصل میں وہ پورے نہیں ہوتے, ادھورے ہوتے ہیں, لیکن وہ شروع کر دیتے ہیں, پھر سائیڈ افیکٹ اس کے آتے ہیں. یعنی کہ عامل کو یہ نہیں پتا ہوتا کہ میں نے پورا عمل کرنا ہے. جب تک دیکھ عمل نہیں, اس کے اندر قوت کیسی ہے, اللہ کے کلام کی تاثیر اس کے اندر افیکٹ کر رہی ہے, چل رہی ہے ہمہ وقت. اگر وہ ہمہ وقت اجاگر ہے, ہمہ وقت اس کے اندر ایک سوچ لگا ہوا ہے, اس کے اندر قرآنی تاثیر چل رہی ہے, اللہ کا ذکر چل رہا ہے, سوتے میں, جاگتے میں, اٹھتے میں, بیٹھتے میں, اچھے میں, برے میں, تو پھر کوئی چیز اس کے اوپر اٹیک نہیں کرتی. ڈاکٹر صاحب کیا ایک عام سادہ سا آدمی, نالائق سا آدمی, کم مذہبی آدمی یا غیر مذہبی آدمی, اگر وہ چاہے کہ وہ کسی سے یہ ٹوٹکا سیکھ لے کہ عمل کیا سے کرنا ہے, تو کیا وہ عمل کرے گا تو کامیاب نہیں ہوگا؟ اصل بات جو ہے نا, اس میں اپنی کیفیت کو پارسا رکھنا بڑا ضروری ہوتا ہے. اپنے آپ کو پاک صاف باوضو کیفیت میں چلے, کوشش کرے, لیکن اس کے ساتھ جب تک آپ کا شیلٹر جو ہے نا آپ کے پاس نہیں ہے, اس وقت تک آپ ان چیزوں کو حاضر کرتے ہیں, اس کے سائیڈ افیکٹ ہر صورت میں آتے ہیں. لیکن اگر آپ کے اندر وہ کیفیت ہمہ وقت چل رہی ہے اللہ کے ذکر کی, تو پھر آپ کے اوپر کوئی ایسی لہر جو ہے وہ نہیں آ سکتی. جب آپ غافل ہوتے ہو پھر بعض اوقات آ جاتی ہے, آ سکتی ہے, لیکن موسٹلی جادو جو ہے وہ کسی بھی انسان کے اوپر ہو سکتا ہے, چاہے جتنا مرضی پاورفل بندہ ہو دنیا کا, اس کے اوپر آ سکتے ہیں اس کے اثرات. اسے آپ عمل کر رہے تب بھی, نہیں کر رہے تب بھی. ٹھیک, میں واپس آتا ہوں. عبداللہ بابا, اجاز بابا, یہ فرمائیے کہ یہ جو کہتے ہیں کہ یہ کاٹ ہے جادو کی, یا یہ پلٹ ہے, یہ ریورس کر دیا ہے, ان چیزوں سے کیا مراد ہوتی ہے؟ دیکھیں جی, جادو کی کاٹ کا مطلب ہے دو ٹکڑے کرنا. اچھا. یعنی اگر کسی کے اوپر کوئی عمل ڈالا ہو تو اس کو کاٹ دینا, دو ٹکڑے کر دینا. ٹھیک. اور دو ٹکڑے کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ آپ نے اس کے عمل کو ختم کر دیا. اچھا, آپ کو ایک سیکنڈ رہے گا, اس کا مطلب کہ عامل کو یہ پتا ہوتا ہے کہ وہ جس کو میں کاٹ کر رہا ہوں وہ عمل ہے کیا جس کو میں کاٹ رہا ہوں؟ بالکل پتا ہوتا ہے. وہ ظاہر ہے جب وہ اس کام کو کرتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ عامل کو یہ پتا ہوگا کہ کالا جادو کرنے کا طریقہ کیا ہے. بالکل, جب تک آپ اس کے دوسرے عمل کو نہیں, اس کا مطلب کیا یہ بھی ہوا اجاز بابا کہ جو عامل ہے جو کاٹ کر رہا ہے وہ ایکچولی جادو کر بھی سکتا ہے؟ بالکل, نہ کرے تو ایک الگ بات ہے. کاٹنا جانتا ہے, وہ کرنا بھی جانتا ہے, لیکن اسے یہ پتا ہے کہ کرنا جو ہے وہ دین سے خارج, وہ ایک الگ بات ہے, وہ ایک الگ بات ہے. لیکن اس کو کاٹنے کے لیے اس کا علم ہونا کہ وہ ہے کیا, وہ فعل ہے کیا, اس کا علم ہونا چاہیے. دیکھیں, جادو کے لیے سب سے پہلے ناپاک ہونا, دین سے خارج ہونا, جی, گندگی میں رہنا, غلاظت کھانا. جب تک وہ یہ عمل نہیں کرے گا اس کے جادو میں طاقت نہیں آئے گی. جتنا گندا رہے گا اتنی طاقت اس میں زیادہ آئے گی. یعنی یہ تمام طاقتیں جو ہے نا, لیکن یہ جو گندگی ہے اور ایمان سے دوری ہے, یہ تو ایک مسلمان کے اوپر بات لگتی ہے نا. ایک ہندو جب جادو کرے گا کسی پہ تو اس کا تو ایمان نہیں ہے نا, نہ وہ گندگی کرتا ہے. سب سے زیادہ بنگال کے اندر ہوتا ہے, دبئی کے اندر ہوتا ہے, وہ صاف ستھرے سے لوگ ہوتے ہیں اور یہ سارا کام کر رہے ہوتے ہیں. نہیں جناب, ان کا بھی دین ہے, ان کے بھی دین میں تعلیم دی گئی ہے کہ یعنی کہ وہ اپنے دین کے ساتھ لائل ہوں. جی بالکل, اپنے دین کے ساتھ. اگر کوئی دین برائی سکھاتا ہی نہیں ہے, چاہے وہ کوئی بھی مذہب ہو, اگر اس مذہب میں رہتے ہوئے اپنے مذہب کی پیروی نہیں کرتا, ہر دین کہتا ہے جی پاک رہو, صاف رہو, برائی مت کرو, برے کام مت کرو. اسی طرح جادوگر جب تک گندگی نہیں کھائے گا, غلاظت نہیں کھائے گا, ناپاک نہیں کرے گا, گندے کام نہیں کرے گا, ہر کام الٹا نہیں کرے گا, وہ کیسے طاقت لے گا؟ شیطان کا تو کام ہے طاقت دینا, اور شیطان اس کو طاقت دیتا ہے جو اس کی پیروی کرتا ہے, جو اس کے کہنے پہ عمل کرتا ہے, جو اس
की कहना मानेगा वो उसको ताकत देता रहे। ठीक जितना है, ठीक है, गंदा जज्बा पर होगा, साथ रहिएगा शाह जी, बड़ी ईमानदारी से। ये तो क्योंकि आप काम ये करते हैं, आप अमल करते हैं। ये जितने जादू करने वाले हैं, पहली बात है कि मुझे आज तक जिंदगी में ना, पूरी जिंदगी में ना जादू करने वाला नहीं मिला। तोड़ वाला तो मैं एक ईंट में से 5 निकाल दूं, करने वाला मुझे आज तक नहीं मिला। लेकिन सुनने में ये आया है कि ये करने वाले जो होते हैं ये रात को कब्रिस्तानों में काम करते हैं, ये गंदगी में रहते हैं, ये गलाजत कहते हैं, ये दिन की रोशनी में बाहर नहीं निकलते, ये अंधेरे के इजारे मुसाफिर होते हैं। ये चीज़ें, ये सारी बातें कहावत है या उनका एक स्टंट है मार्केटिंग करने का ताकि खौफ रहे? क्या क्या होता है? बलाल भाई, जो रात की तारीखी कहते हैं जी, रात की तारीखी जो है, ये आपके लिए मेरे लिए है, उनके लिए नहीं है। उनके लिए नहीं है। उसके लिए वो रोशन दिन है, वो रोशन दिन है, चाहे वो रात हो, चाहे वो दिन हो, दोपहर हो, अंधेरी हो, मी हो, तूफान, कुछ भी हो, उसने गलाजत में रहना है, गलाजत ही खानी है, गंदे ही काम करने हैं उसने। चाहे कब्रिस्तान तो में बड़ा बैठा हो, पहुंचा हुआ बंदा हुआ, इसके लिए दिन रात का फर्क ही नहीं है। वो नहीं जी, तो कमाल आदमी हुआ कोई। नहीं कमाल आदमी नहीं, आप मेरी बात को समझने की कोशिश करें, वो कमाल आदमी नहीं हुआ। दिन और रात में आओ, मेरे के आपके लिए और मेरे लिए है, हम के लिए, मुसलमानों के लिए है, अच्छे आदमियों के लिए है। अल्लाह को याद करें, उसके साथ लौ लगाएं, के लिए नहीं है, उनके लिए नहीं है। उन्होंने रात को गंदे काम करते हैं, वो तो दिन को क्यों नहीं करते? अगर फर्क दिन को ही भी नहीं करते है। हैं, दिन को भी करते हैं। चले आप मेरे पास बहुत बड़ा कब्रिस्तान है, उसमें सारे यही लोग बैठे हुए हैं, गंदे ही काम करते हैं। साहब में मियानी कब्रिस्तान में अनलानी ऐलान कर रहा हूँ, आप चले, मैं आपको दिखाता हूँ बंदे कब्रों में घुस के, कब्रों में घुस गए, कब्रों में घुस गए। तो एक बात बनी हुई है, बात बनी हुई है, जिस जगह भी देखेंगे आपको मैं दिखा दूंगा। ओपन में बैठे हुए हैं, कब्रों में बैठे हुए हैं, ऊंची जगह में बैठे हैं, नीचे जगह में बैठे हुए हैं, बैठे हुए हैं। आपने कभी कशफ किया ये कब्र का? जी मैंने कफश का किया जी, एक मरतबा किया था, उसके बाद मैंने नहीं किया। क्यों? डर लगा? नहीं, तो हर बंदे को लगता है जी। मौत किसको कौन भी चाहता मुझे मौत आए, कोई नहीं चाहता, लेकिन मौत एक हकीकत है, इसने आनी है, इसके पीछे भागोगे ये आगे भागेगी। अच्छा आसफा, ये फरमाइए कि जब इंसान जादू का तोड़ करता है तो पहले आप ये बताइए कि आप इस बात से मुत्तफिक हैं कि उसको उसका पता होना चाहिए कि ये अमल है क्या जिसका मैं तोड़ कर रहा हूँ? जी बिल्कुल मुत्तफिक, मैं 100% आपके साथ मुत्तफिक हूँ, लेकिन मैं इस बात को भी थोड़ा सा बयान करना चाहूँगी कि उसको पता भी होना चाहिए कि जादू का मतलब क्या है। जैसा कि सिहर कहते हैं एक छुपी हुई चीज़ को, एक नज़र नहीं आ रहा, नज़र नहीं आ रहा, बिल्कुल जैसा कि सिहर एक सुबह के वक़्त जो सादक से पहला वक़्त होता है उसको कहते हैं। और अम्मा आयशा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा जब आक़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुनिया से रुखसत हुए तो फरमाती हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मेरे नहर और सहर के दरमियान दुनिया अल्लाह को प्यारे हुए, यानी कि मेरे सीना। और अब ये सहर लफ्ज़ कहाँ से निकला है? सहर दरअसल कहते हैं मैदे की नाली के मुंह को जब जादू किया जाता है तो सबसे पहले स्टोमिक पर असर अंदाज होता है और इंसान के जो होती हैं वो जिस्मानी और जहनी कैफियत को काबू कर लिया जाता है। तो अब ये जो कार्ड फ़र्ज़ के तौर पे आपके पास एक शख्स आया पेशेंट के तौर पे, वो कहता है कि जनाब मुझे ये जादू है और उस पर हाज़िरी भी होती है, तो क्या ये मुमकिन है कि आप कोई इल्म ना हो कि ये कैसे किया होगा किसी ने और आप उसका तोड़ निकाल लें? जादू में हाजिरी नहीं होती, वो तो इंसान भूल जाता है कि एक मिनट के बाद। जिन्नात का ना जादू नहीं, जिन्नात पर हाजिरी होती है, जब किसी शख्स पर आसेब का साया हो तो हाजिरी उस पर होती है। और ये जो है कि जादू, इसमें एक तारीफ ये है कि इसमें जो किया होता है वो भूल जाता है। जैसे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सजदा करते थे, भूल जाते थे। इसमें सिर्फ ये है कि हाफ़ज़ा को कमज़ोर कर देने का नाम जादू है। अब इसमें जादू कई तरह के होते हैं, हर जादू ज़रूरी नहीं है कि उसमें नापाकी शामिल हो, उसमें गंदे अमाल शामिल हो, ये ज़रूरी नहीं है। आपने बड़ी अहम बात की है, मैं वापस आता हूँ वक्फे से, इस बात को थोड़ा सा आसिफा के साथ खोलते हैं कि किसमें गंदगी, क्योंकि हमने तो यही सुना है सबसे कि उसमें गंदगी होनी चाहिए, उसमें अंधेरा होना चाहिए, उसमें गलाजत होनी चाहिए, उसमें बदनीति होनी चाहिए। जिसमें ये ना हो, क्या वो जादू सीख सकता है?
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आसफा, आपने जाते हुए कहा कि एक शख्स जो है ज़रूरी नहीं है कि वो गंदा हो, इसका मतलब एक ऑक्सफोर्ड से, हार्वर्ड से, लम से, गवर्नमेंट कॉलेज से पढ़ा लिखा शख्स भी जो है वो जादू को सीख सकता है और वो अमल कर सकता है। ये दुरुस्त है बात? जी बिल्कुल दुरुस्त बात है। अब देखें, मैंने ये भी इसी बात के वक्फा से पहले एक बात कही कि इसके लिए जादू की कई इकसाम होती हैं। हर जादू के लिए ये नहीं ज़रूरी, अलग-अलग किस्म के जादू होते हैं। उसके लिए किसी के लिए गंदा होना ज़रूरी होगा, किसी के लिए ऐसे अमाल होंगे। लेकिन देखें, टेलीपैथी है ना, इसको हम इस तरह कंसिडर करते हैं कि उसका एक रिदम है कि इतनी दिन तक देखें, फिर किसी की तरफ देखेंगे तो वो आपकी तरफ देखेगा तो अट्रैक्शन पैदा होगी। ये एक किस्म का एक जादू है। ये समझाएं जरा। मोमबत्ती को रख के देखें जी, और आप देखते रहें कुछ अरसे तक के लिए जी, फिर आप अपनी उन्हीं निगाहों से किसी को देखें तो अट्रैक्शन होगी, पैदा होगी। बिल्कुल, ये एक आजमूदा लो जी, मोमबत्तियां सारे ले लें और जहां जहां आप चाहते हैं आपकी मोहब्बतें कामयाब हो, कितने देखें। ये एक सिर्फ जुमला है, इसके पीछे बड़ी जो है वो तगोताज मेहनत और यकसुई की जरूरत है। कितने दिन मतलब मिसाल के तौर पे इसका ताल्लुक जो है वो मैंने उस दिन भी जिक्र किया था, कुव्वत मुतसव्वरा और कुव्वत मुतफक्किरा के साथ है। इमेजिनेशन पावर एंड थिंकिंग पावर। जब आप किसी शख्स को कसरत और शिद्दत से सोचते हैं तो आपकी मोमबत्ती की तरफ देखना तो दोनों ताकतें नहीं है, वो तो फोबिक पावर है। आपने कॉन्सेंट्रेट करके एक नुक्ते पे आना है, वो नुक्ता ही आगे चीजें बनाना शुरू कर देगा। जी, ऐसा ही है ना? तो इसका मतलब ये हुआ कि जो तोड़ कर रहा होता है शख्स, उसको इल्म होता है कि जादू कैसे करना है। जो वो तोड़ कर ही नहीं सकता जिसको इल्म ना हो कि जादू कैसे होता है। इसका मतलब हर तोड़ करने वाला खुद भी जादूगर होता है। ये बात दुरुस्त है, वो हो तो तोड़ होगा, वरना नहीं होगा। शाह जी, ये दुरुस्त बात है। राय तो वो देते जी बिल्कुल, मैं रेडी हाँ जी, मैं जवाब देने तैयार हाँ। मैंने अपनी भैन बहुत ज़्यादा इख्तलाफ है। अच्छा, कि असी ते इन्हूं भैन बनाया, सानू इन्हें गंदा मलाईता वे, क्योंकि ये रहना ही गंदा नहीं गंदा क्या ख्याल क्या है ना भाजी ना अच्छा ये गंदा दी रहना पैंदा है। मैं मानता ही नहीं जेड़ा बंदा गंदा रहंदा है वो नमाज पढ़दा वे, ते जेड़ा बंदा नमाज पढ़दा वे वो गंदा नहीं रहंदा। जादूगर दी गल करन पे एदी च गंदा रहना पैंदा। जादू है की चीज है कि लोगों को नहीं पता। कह रहे हो कि साफ बंदा जड़ा है, साफ सुथरा आदमी जो है वो जादू नहीं कर सकता, आप ये फरमा रहे हैं? सवाल ही पैदा नहीं होता। आसिफा ये कह रही है कि साफ सुथरा इंसान भी कर सकता है, एक्चुअली उसने आपको साफ बनाया है। जी वो आपकी बात ठीक है, लेकिन जादूगर रहता नहीं है साफ नहीं रह सकता। उसकी मजबूरी है उसकी, वो गंदगी में रहेगा, शैतान उसका साथ देगा, वरना नहीं देगा साथ। ये मैं बाद में बड़ी ईमानदारी से कह रहा हूँ। देखिए, हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम, उन्होंने कितनी बीमारी काटी, और एक कुछ रवायतों में तो नहीं, कुछ हकायतों में ऐसा आता है कि वो कीड़ा भी नीचे गिरता था तो वो वापस हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम वापस रखते थे, और उनकी इस सारी बीमारी में उनकी जिल्द ख़त्म हो गई थी, लेकिन उनकी बीवी ने उनकी बड़ी खिदमत की थी, और फिर अल्लाह ने उनके ऊपर वक्त बदला और वो एक नौजवान बन गए। तो अल्लाह तो उस हालत बीमारी में जहाँ कीड़े थे, अल्लाह तो उनके साथ तब भी था। देखिए, अल्लाह तो बिल्कुल साथ है। ये यहाँ पे दोनों कैफियत मुताबिकत रखती हैं। सब्र अय्यूब और बीमारी अय्यूब अलैहिस्सलाम, वो भी एक अल्लाह की तरफ से एक आजमाइश थी, और जादू भी अल्लाह की तरफ से आजमाइश है। ये दोनों जो है वो मुताबिक। मैं सिर्फ ये बात कह रहा हूँ कि ये नहीं कहा जा सकता कि अल्लाह ताला जो है वो सिर्फ पाकी में साथ देगा। अल्लाह ताला जो है बीमारी में या किसी गलाजत में अल्लाह नहीं होता। अगर ऐसा होता तो अल्लाह कुरान में बता देता। अल्लाह तो कह रहा है मैं तुम्हारी शारक से भी ज्यादा करीब हूँ। ये इंसान का जिस्मानी और जाती मामला है कि वो पाकीज़गी में है या नापाकी में है। जो जिसने आला नस्ल की भी तहारत की हुई है, उसके अंदर तो गलाजत ही है ना। तहारत, अगर इंसान नापाकी में है, वो अल्लाह को पुकारे तो क्या अल्लाह उसकी मदद को नहीं आएगा? अल्लाह जो है, बल्कि वो एक हिकायत है कि एक बंदे ने 70 साल इबादत करके जो है या समद या सनम पुकारता रहा, तो अल्लाह ने फरमाया गलती से निकल गया या समद, तो अल्लाह ने 70 मरतबा फरमाया लब्बैक या अबदी, लब्बैक या अबदी। अल्लाह और बंदे के ताल्लुक को जादू में ना लेके हैं। ये तो अब्द माबूद का रिश्ता है जिसे इसके अंदर लाया ही नहीं जा सकता। अब रहा सवाल जादू की अकसाम है कि कौन सा जादू किस तरह से किया जाता है। आज तक तो हमारे 90% आमिलीन को पता ही नहीं कि जादू की असल जुबान क्या है, वो ट्रांसलेट होकर कैसे कहाँ पहुंचा। ये जो तोड़ तो वो भी कर लेते हैं। ठीक है, सुन लीजिए, किसको इब्रानी आती है?
جو ہاروت و ماروت لے کے آئے تھے وہ تو عبرانی میں لے کے آئے تھے. اس زمانے کی زبان آرامی اور عبرانی تھی. کس عامل کو آتی ہے؟ پاکستان میں، بنگلہ دیش میں، نیپال میں، انڈیا میں. اچھا، اس کا مطلب اسی زبان میں پڑھا جائے گا، عمل تو وہ اس کا زیادہ جو سنسکرت میں ہوگا وہ سنسکرت میں ہی پڑھا جائے گا. یہ آپ کی بات درست کی. ڈاکٹر صاحب آپ اس پہ، ڈاکٹر رانا صاحب آپ اس پہ ذرا رائے دے دیں کہ وہ جو عمل کرنے والا ہے، جو صحیح کرنے والا ہے، عاملین جن کو ہم کہتے ہیں، ان کو پتہ ہونا چاہیے اور ان کو آنا چاہیے کہ یہ بد عمل یا جادو کیا ہے. کیا یہ سارے علاج کرنے والوں کو بھی پتا ہوتا ہے کہ جادو کیا چیز ہے، کیسے کرتے ہیں؟ بہت سے لوگ جو ہوتے ہیں نا، یہ بالکل کچھ بھی نہیں جانتے. یہ سارے ٹکونسلے ہوتے ہیں. اچھا، جتنے بھی ان چیزوں کو کر رہے ہوتے ہیں نا پریکٹس، جی جی، یہ بھی غلط بات ہوتی ہے. اصل والے کی حقیقت بتائیں سر. اس کی حقیقت یہ ہے کہ ویوز آر ورکنگ بیہائنڈ دا پرسن. ویوز آر ورکنگ بیہائنڈ دا کرٹن، یعنی کہ پس منظر میں وہ لہریں ہیں جو کہ استعمال ہو رہی ہیں. بیہائنڈ دا پرسن، ان کے بیہائنڈ دا پرسن. ٹھیک. ہاں، جب اس طرح بلیسنگ کو فوکس کیا جاتا ہے نا، اسی طرح جادو کے عمل کو بعض جگہوں پہ چلایا جاتا ہے، بعض جگہوں پہ دبایا جاتا ہے، بعض جگہوں پہ پڑھا جاتا ہے، اور بعض جگہوں کے اوپر اس کے چارمز بنا کے تعویذات کی شکل میں اس کو لٹکایا جاتا ہے، اور بعض جگہوں اس کی بہت سی اقسام ہے. ان چیزوں کو جب آپ میں نے ٹول دیے ہیں 12 ٹولز، ان کو اگر آپ دیکھیں گے، ان کو پڑھیں گے نا، آپ کی نظر کے سامنے ایک اچھا بندہ، جو پارسا بندہ رات کو جب نفل پڑھ کے، نماز پڑھ کے ذکر کرے گا اس کی تعداد، تو اس کے سامنے وہ قوتیں آ جائیں گی جس نے جادو کیا، لیکن اس کا نام نہ بتائے، اس کا حل قرآن کریم سے اسے مل جائے گا. وہ خود بھی اپنا حل کر سکتا ہے، ضروری نہیں کہ عاملین کے پاس جائے، لیکن اس میں قوتیں اس کے سامنے آ کے کھڑی ہو سکتی ہیں. اس میں 5-6 لیکچر میں نے دے دیے ہیں، اس پہ باقی 6 باقی ہیں. وہ قوتیں سامنے آ کے کھڑی ہو جاتی ہیں، وہ کس حالت میں کھڑی ہوتی ہیں یہ فرمائیے گا. وہ جس طرح جہاں سے وہ اٹھا ہے، جہاں سے وہ قوت چلی ہے، وہ ویو چلی ہے، اس کی شکل نظر آئے گی، اس کی کیفیت نظر آئے گی. وہ انسان کو پتا چلے گا خواب کے اندر، ڈریم کے اندر، یا اس کا جسم پکڑے گی، یا اس کو وہ انڈیکیشن دے گی کہ واقعی کچھ ہے، سم تھنگ از دیئر. دیکھو، یہ ایک ٹول ہوتا ہے جس سے آپ روحانی طور پہ کسی کی اسیسمنٹ کرتے ہیں، وہ خود بھی بندہ کر سکتا ہے. ٹھیک ہے. عبداللہ بابا، اجاز بابا، یہ فرمائیے کہ کیا ہر عامل جو ہے وہ خود بھی جادو کر سکتا ہے؟ نہیں کرتا وہ ایک الگ بات ہے، کیا کر سکتا ہے کیونکہ اس کو علم ہوتا ہے؟ دیکھیں جی، بالکل کر سکتا ہے، لیکن اس میں کیٹیگری ہے، ایک اچھا عامل، ایک برا عامل. ہاں، اچھا عامل کو یہ پتا ہے کہ یہ کام غلط ہے، وہ چاہے کسی بھی مذہب کا ہو، ضروری نہیں ہے مسلمان ہی ہو، ہر مذہب میں تصور ہر چیز کا دیا گیا ہے. لیکن وہ برائی اس نے سیکھی تو ہے نا، اگر پتہ ہی نہیں ہوگا تو اچھائی کیسے کرے گا؟ نہیں، بات دیکھیں جی، برائی سیکھنا اور کرنا دونوں میں فرق ہے. کسی چیز کو پڑھ کے سمجھنا اور اس پہ عمل کرنا، دونوں میں فرق ہے. وہ جانتا ہے کہ یہ عمل اس طرح کیا جاتا ہے، لیکن وہ یہ جانتا ہے کہ میں کروں گا نہیں. وہ جانتا ہے کہ میں کروں گا تو میں اپنے مذہب سے، اپنے دین سے میں خارج ہو جاؤں گا. اچھے ہر مذہب میں تصور دیا گیا ہے جنت اور دوزخ کا. اسی طرح ہر عامل کو یہ پتا ہے کہ میں یہ جو کام کر رہا ہوں اس سے میں دین سے خارج ہو جاؤں گا، چاہے وہ دین اس کا کوئی بھی ہو. اسی وجہ سے وہ یہ کام نہیں کرتا. اچھا عامل، اچھا مولد کبھی بھی جادو نہیں کرے گا، وہ صرف جادو کو ختم کرے گا. جادو کریں، کیونکہ جادو کو کرنے کے لیے جادو کو سمجھنا ضروری ہے. جب تک آپ اس کو سمجھو گے نہیں تو آپ اس پہ عمل کیسے کرو گے؟ اجاز بابا، سمجھنا ہی ضروری ہے یا اس کو پریکٹیکلی کر کے سمجھنا ضروری ہے؟ دیکھیں جی، پریکٹیکل کر لیا تو دین سے خارج ہو گیا، وہ اپنے مذہب سے خارج ہو گیا. ہم نے اسلام کو نہیں رکھنا، ہم نے ہر مذاہب کو رکھنا ہے. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہمارے ہاں جو مسلمان جادوگر ہیں، کیونکہ وہ دین میں رہنا چاہتے ہیں، وہ اس کو پریکٹیکلی نہیں آپریٹ کرتے، اس لیے ہندو زیادہ طاقتور ہیں جادو کے اندر. کیا یہ کہنا سچ ہوگی پھر؟ بالکل بالکل. دیکھیں جی، بات یہ ہے کہ جو مذہب میں رہتے ہوئے وہ عمل کرتا ہے، اس کو یہ معلوم ہونا چاہیے
اسے یہ پتا ہونا چاہیے یہ عمل میں جو کر رہا ہوں اس کا توڑ کس کلام ٹھیک سے ہو گیا ہوگا۔ ٹھیک ہو گیا آصفہ، آخری لمحات میرے پاس یہ فرمائی کہ آپ نے بڑی اچھی بات بتائی، اور مجھے یہ بات جو ہے نا وہ میری سمجھ میں پڑ رہی ہے کہ آپ نے توجہ کرنی ہے، اس کے پیچھے ایک پورا پیراڈائم ہے، اور وہ عمل آپ جب لوگوں کے ساتھ کریں گے تو آپ لوگوں کے دلوں کو جیت سکتے ہیں۔ اس کا مطلب یہ جو دیواروں پہ لکھا ہوتا ہے کہ 7 دنوں میں محبوب آپ کے قدموں میں، یہ واقعی ممکن ہے؟ بالکل ممکن ہے، بالکل ممکن ہے۔ واہ کیا صاحب یہ ممکن ہے؟ ہاں جی، میری بہن کے لیے ممکن ہے، آپ کے لیے نہیں؟ میرے لیے ممکن کیوں؟ نہیں ہے کہ 7 دنوں میں اگر میں چلیں 14 کر لیں، 17 کر لیں، دن بڑھا میں لیں، کہہ رہا ہوں 40 دن کر لیں جی، 2 شاہ جی 3 مجھے 6 ماہ کر لیں، وہ جو بیٹھا نہیں ہوا جیتے جا ہے، سکتے۔ وہ جو بیٹھا ہوا ہے دل تو اس کی تو اسلام اپنی میں بیوی جیتا باقی جا ہوئی صحیح کہہ ہے، رہی۔ اس کو تو اپنی بیوی باقی ہوئی ہے، اس کو اپنے پاس بلا نہیں سکتا تو وہ اپنی تو بیوی پہ اس نے محبوب کو محبتی نہیں دیکھی، دیکھی اس ہے میں بھائی، کیا ہے؟ ساری دیکھی، ایسے یہ اشتہارات ہیں، کچھ نہیں ہے، سب 7 دن میں محبوب نہیں آتا، کچھ نہیں آتا، کوئی بات نہیں آتی، چیتی صاحب ایک جملہ اللہ چاہے آخری۔ تو آتا ہے سب کچھ۔ آپ شاہ جی آپ اپنے جن بابے سے نہیں کہہ سکتے کہ اس کا دل میری طرف کر دے؟ جب بھی توفیق نہیں، دے دے، دعا وہ اسی دل وقت اپنی سے- متوجہ کرانا کو اور بات ہے، محبوب قدموں میں ڈالنا اور بات ہے، محبوب قدموں میں کیوں پڑ یہ گیا تو جملہ ہے نا، نہیں، اس نے کون سا جملہ قدموں کیوں میں آنا آپ ہے؟ کو مطلب دل کا پھیرنا ہے نا اس جملے پہ دفعہ لگنی چاہیے، محبوب قدموں، غیر قانونی ہونا چاہیے۔ محبوب قدموں میں، اس کا مطلب کیا ہے؟ شاہ جی جو اتنے محبوب قدموں میں آتے ہیں وہ ان پر کیسے کیا آتے لگنا ہیں؟ چاہیے؟ وہ کیسے آتے ہیں؟ وہ یہ کہ نہیں آتے؟ جو آتے ہیں ان پر کیا لگنا میں چاہیے؟ نہیں ان پر بتا کوئی سکتا، دفعہ یہ میں نہیں set بتا کر سکتا، دیجیے۔ بات یہ ہے، ایک بات کروں گا میں، آپ کے جی جی ایک بات بڑے بھائی، ایک بات، یہ عملیات کو چھوڑ دیں آپ، ہاں جی سارے قرآن کو چھوڑ دیں، سب دین کو چھوڑ دیں، نہیں چھوڑا نہیں جا پاک و پاکیزہ آپ ہو جائیں، میں جو جی پہلا جو جی میں جی بات جی کرنے لگا ہوں، پاک و پاکیزہ ہو جائیں، موم بتی نہ جلائیں آپ، سامنے ایک دائرہ بنا لیں کالے رنگ کا، اپنی آنکھوں میں خیال میں یا واقعی بنا نہیں لیں؟ جی بنا لیں، بنا لیں، ٹھیک ہے اس کے اندر کالا رنگ بھر دیں، ٹھیک ہے۔ میرا دعویٰ اس بات کا 75 منٹ پہ جب آپ چلے جائیں گے ایسے دکھتے جائیں گے، آنکھ نہیں چمکنی، ہاں میں نہیں چمکوں گا آنکھ کبھی بھی، ٹھیک ہے۔ جب 75 منٹ میں چلے جائیں گے آپ، جیسے ہی میں آپ کی طرف دیکھوں گا، یہ بلا بھائی کو میرے پیچھے آنا چاہیے، آپ میرے گھر تک میرے پیچھے آئیں گے، تو آپ کہہ رہے ہیں 7 ایک days میں منٹ۔ محبوب قدموں میں اس کا جی مطلب وہ محبوب دیکھے گا قدموں پھر میں آ گیا نا۔ محبوب تو اس کا ہے، اس عمل کا محبوب تو نہیں ہے نا، محبوب تو اب لانا تو عمل نے ہے نا، عمل کیسے لائے گا جی، عمل کو اس کا پتہ ہی نہیں ہے، علم سے لے چھوڑ نہیں دیں نہیں سر۔ نہیں نہیں، اس بحث کو ہم جاری رکھیں گے، لیکن یہ میں آپ کو بتا دوں جو شاہ صاحب نے مثال دی ہے نا کہ کائلہ دارہ لگائیں اور اس کو دیکھتے رہیں، جب آپ اس کو دیکھتے رہیں گے نا اور 75 منٹ گزر جائیں گے، یعنی کہ تقریباً 1.25 گھنٹہ گزر جائے گا، تو آپ اپنی آنکھیں اٹھا بھی لیں گے تو کالا دھارا آپ کی آنکھوں کے سامنے رہے گا۔ یہ نفسیاتی ایکسرسائز ہے، اگر یہی جادو ہے تو کیا ہی بات ہے۔